نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، باب شروط الصلاۃ، نماز کے شرائط آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے روز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی نہ کوئی نیا حکم، نیا مسئلہ، نیا سبق ہمیں جاننے کو ملتا ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پہلے سے علم ہے، لیکن جس کے بارے میں علم ہے سننے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوبارہ تر و تازہ بھی ہو گیا. جس کے بارے میں علم نہیں تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ذہنوں میں وہ بیٹھ چکا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو اس طرح کرنا. تو جو میں نے آپ کے سامنے چند روز پہلے باب شروط الصلاۃ، نماز کے شرائط آغاز کیا تھا، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس باب کے دروس کچھ زیادہ نہیں، مختصر سا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بعض احادیث میں کئی مقامات پر اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ نماز میں کون کون سے کام کرنا جائز ہیں اور کون کون سے نہیں. لیکن جو کتاب ہماری شروع کی ہوئی ہے ہم نے، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس میں جتنے دروس تھے، سبق تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ بیان کیے ہیں، جن میں سے بہت سے ایسے مسائل تھے جس طرح نماز میں سلام کا جواب دینا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں یہ کہتے ہیں کہ اگر سر سے ٹوپی گر جائے یا پگڑی پہنی ہو وہ گر جائے نہیں اٹھا سکتے، نماز خراب ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ایک مسئلہ جو ہمارے سامنے آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، آپ کی لختہ جگر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے تو اس کو ساتھ لے کر آتے، تو اس کے متعلق یہ ہم نے سمجھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا لیا کرتے تھے تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کر آئیں. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ علم ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر بچے کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھ لی جائے، رو رہا ہو یا نہ رو رہا ہو، تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے کہ نماز میں اگر امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو مرد کے بتانے کا طریقہ کیا ہے اور عورت کے بتانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ہوا. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر نماز میں امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، جبکہ ہمیں اس حدیث میں کس بارے میں علم ہوا کہ ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے. اور کافی بار یہ بھی مغالطہ دیا جاتا ہے کہ اگر امام صاحب بھول جائیں تو پھر سبحان اللہ کہنا، اگر بیٹھے رہیں تو پھر اللہ اکبر کہنا. یہ بھی کسی حدیث میں نہیں، صرف اور صرف جو الفاظ حدیث میں ہیں وہ سبحان اللہ کے. اور عورت کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اگر کسی مرد کو پتہ نہیں لگتا اور عورتیں پیچھے نماز پڑھ لی ہیں، وہ بول کے نہیں کہہ سکتی. ان کے طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی دو انگلیاں یا ہاتھ کا اس کو الٹے ہاتھ کا جو الٹا کر کے اس کے اوپر مارے تاکہ امام کو علم ہو جائے کہ اس نے کہاں پہ کیا غلطی کی. تو یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، کون سی ایسی بات ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے.
تو کوشش کی جائے کہ آگے سے آگے ہو کے سابقون الاولون پہلے سبقت حاصل کر کے، نہیں پتہ تو کسی سے پوچھ لیں، اگر پتہ ہے تو اس کی تحقیق کر لیں گے، جو آپ کو پتہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو آج جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا سبق باب شروط الصلاۃ کا، اس کا تکمیل الحمدللہ آج ہو گئی ہے۔ آگے جو انشاءاللہ تعالی ہمارا باب شروع کیا جائے گا وہ آئندہ انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر کوئی بھائی چاہتے ہیں کہ انہوں نے مکمل درس دوبارہ سننا ہے 1 سے لے کے 13 تک، یعنی کہ جو اس کے شروع ہوئے ہیں 1 سے لے کے 13 تک مکمل ہو گیا، تو اگر کوئی چاہتے ہیں تو وہ سامنے جو لگا ہوا ہے فلیکس، اس کے اوپر لکھا ہے کہ کون سا چینل ہے، اس کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے درس آپ کو مل جائیں گے۔ اگر اہل القرآن لکھا ہے وہاں پہ کہ اہل القرآن جو یوٹیوب پہ چینل ہے اس کو دیکھ لیں، اگر وہاں سے اہل القرآن لکھ کے نہ ملے تو مسجد کا نام جامع مسجد خورشید بھی لکھنے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تب بھی مل جائے گا۔ تو اگر کسی کا دل کرتا ہے مکمل سننے کا تو ادھر سے بھی سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین کی تبلیغ کرنے کی، دین کو سمجھنے کی، دین کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔